بنیادی طور پر پوسٹ کیبنٹ بریفنگ ہے، اور کیبنٹ کے اندر آج 2 انتہائی امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس ہوئے۔ اس میں ایک تو ویٹ پریکورمنٹ پالیسی ہم نے اس کو فائنلائز کیا ہے، اس کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجن لیے ہیں، وہ آپ کے سامنے وزیر خوراک چودھری سمیع اللہ صاحب اس کی ڈیٹیل رکھیں گے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری میئرز اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گی۔ باقی جنرلی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، جنوبی پنجاب کے حوالے سے جتنی کوئی آپ کے سوالات ہیں اس کو بھی انٹرٹین کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ۔ تو میں سب سے پہلے وزیر خوراک محترم چودھری سمیع اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ پنجاب کی جو ہم نے ویٹ پریکورمنٹ پالیسی فائنلائز کی ہے اس کے کچھ خط و خال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیبنٹ نے کسان اور کاشتکار کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، پنجاب کے کاشتکار کی حوصلہ افزائی کے لیے گندم خرید کا جو ریٹ رکھا ہے وہ 1400 روپے من ہے۔ گزشتہ پروکیورمنٹ میں ہم نے گندم 1300 روپے من خریدی، اور اس مرتبہ 100 روپے اضافے کے ساتھ 1400 روپے من گندم خریدنے کے لیے محکمہ خوراک جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی یہ کوشش ہے کہ کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے، اور کاشتکار کی محنت کا ایک ایک دانے کا اسے معاوضہ دلوایا جا سکے۔ اس مرتبہ چھوٹے گروورز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کی سہولت کے لیے سینٹرز پر اس کو پیمنٹ کروانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور ایسے سینٹرز جن کا بینکوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، ان گروورز کے لیے بھی جو اپنی دور دراز کے علاقوں سے فصل لاتے ہیں، سینٹروں پر فصل بیچنے کے بعد انہیں پھر دور دراز بینکوں میں اپنی پیمنٹ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں، حکومت پنجاب یہ کوشش کر رہی ہے کہ دور دراز کے علاقوں کے جو سینٹرز ہیں وہاں بینکوں کے گود کو یقینی بنایا جا سکے۔ گرداوری کی شرط ختم کر دی گئی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں کو، کسانوں کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنی گندم مقرر کردہ نرخوں پر حکومت پنجاب کو فروخت کر سکے۔ 45 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف مقرر ہوا ہے، اور یہ ہدف ایک بڑا ہدف ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے حکومت پنجاب اپنے ہر ممکن وسائل کو استعمال کرے گی اور کوشش کرے گی کہ سب سے پہلے جو مقرر کردہ ہدف ہے اسے حاصل کیا جائے۔ تحریک انصاف نے گزشتہ پروکیورمنٹ میں بھی کاشتکار کی عزت نفس اور کاشتکار کے وقار کو کسی ایک مقام پر بھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ ماضی میں مجھے یاد ہے کہ باردانے کے حصول کے لیے کاشتکار کو جس تکلیف اور جس پریشانی کا سامنا تھا وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کاشتکار کو کبھی اپنی جنس کا معاوضہ بھی پورا نہیں مل سکا۔
گزشتہ مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی کاشتکار کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ دلوایا جائے گا۔ 1400 روپیہ جو 40 کلو کا جو ریٹ طے ہوا ہے، اس ریٹ میں کاشتکار کو اس ریٹ کو دلوانے کے لیے کوئی بھی اس میں رکاوٹ یا کسی بھی قسم کی کوتاہی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ٹول فری نمبرز بینروں پر اور موبائل میسیجز کے ذریعے پبلش کیے جائیں گے۔ شکایات سیل کیمپ کیے جائیں گے۔ سینٹروں پر، ضلع انتظامیہ کے دفتروں پر، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز اور ڈپٹی فوڈ کنٹرولرز کے دفتروں میں، ڈائریکٹر فوڈ پنجاب کے آفس میں، سیکرٹری فوڈ پنجاب کے دفتر میں، منسٹر فوڈ پنجاب کے دفتر میں، اور ایون کے تمام ذمہ داران افسروں کے، سیکرٹریوں کے اور منسٹرز کے نمبر بھی موبائل پہ ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ یہ آپ کی شکایت، کاشتکاروں کی 24 گھنٹے آپ کی شکایت سنیں گے۔ میں بطور وزیر خوراک خود بھی اور ہماری کیبنٹ کے تمام وزرائے کرام، مشیر صاحبان اور معاون خصوصی صاحبان، ہم تمام لوگ فیلڈ میں نکلیں گے اور اس پروکیورمنٹ کے انتظامات کا جائزہ لیں گے اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ محکمہ زراعت کی طرف سے جو اعداد و شمار ابھی تک ملے ہیں، اس کے مطابق پنجاب میں 19 ملین میٹرک ٹن گندم پیدا ہونے کی نوید ہے، لیکن چونکہ موسمی حالات اور اچانک بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے کسی حد تک گندم کی فصل متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ اس مرتبہ محکمہ خوراک ارلی پروکیورمنٹ کرے گا، خاص طور پر ان اضلاع میں جن اضلاع کی حدود صوبہ سندھ کے ساتھ ملتی ہیں۔ رحیم خان اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع، یہاں گندم پہلے اترنا شروع ہو جاتی ہے، لہذا محکمہ خوراک ابتدائی سے کاشتکار کا انشاءاللہ تعالی ایک ایک دانہ خریدے گا۔ اوپن پالیسی ہے، جس کا جتنا دل چاہے، جس کاشتکار کا جتنا دل چاہے، جس کاشتکار کے پاس جتنی گندم کی مقدار ہے، محکمہ خوراک اسے خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن مجھے محکمہ خوراک اور حکومت پنجاب کی انتظامیہ سے یہ پوری امید اور یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔
इसके बाद मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से गुजारिश करूँगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कोरोना के इशू के ऊपर जो रेडिकल मेजर्स अडॉप्ट करने के हवाले से डिस्कशन हुई और डिसीजन हुए वो आपके सामने जो गुज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ 20 केस कंफर्म्ड हैं और उन 20 केसेस जो कंफर्म्ड हैं उनके अंदर तकरीबन 16 केस जो हैं वो कराची में हैं और इसके अलावा बाकी 4 केस जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं। इसका ये मतलब है कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान के अंदर, इसका मतलब है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में इस वक्त उसमें आ गई है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम क्या हिफाजती तदाबीरें इख्तियार कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका डिले करें फैलने का। जो इसका सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होती है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अभी तक हमारे सामने जो इस वक्त सारी स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, जैसे कि 80,000 से ज़ायद लोग चाइना में अफेक्ट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से तकरीबन 68,000 लोग जो हैं वो सेहतमंद होकर घर भी जा चुके हैं। डेथ्स ज़रूर उनकी हुई हैं 3,000 से ज़ायद, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये इससे आप रिकवर करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए जो ख़ास तौर पे जिस तरह के कदम उठाए उनके ऊपर आज गौर व फिक्र हुआ है आज कि अगर खुदा न खास्ता पंजाब के लेवल पे जब हमारे ज़्यादा अगर कोई केस आ गया सामने तो हमने कौन से इक़दाम उठाने। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल इमरजेंसी आज डिक्लेयर कर दी गई है बाय द कैबिनेट। आज की कैबिनेट की मीटिंग ने मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि खुदा न खास्ता ये जब वबा फैलनी शुरू हो जाएगी, आपको हर किस्म की प्रोक्योरमेंट भी करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने उसके लिए ब्लैंकेट कवर भी मांगा था और आज सारी कैबिनेट ने एग्री किया इसके ऊपर कि ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत क्लोजली हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करने चाहिए। जो हमारे लिए इस वक्त जो हम इक़दाम उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, आपको पता है हमारे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट्स के ऊपर मज़ीद विजिलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है और उसके अंदर हमारा अपने जितने होम डिपार्टमेंट से हमारी बात होके और जिस तरह अपना राजा साहब बैठे हुए हैं यहाँ हमारे लॉ मिनिस्टर, वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे कि हम अपनी विजिलेंस जो है वहाँ इम्प्रूव करें। और अगर खुदा न खास्ता को मशकूक लोग होंगे तो उनको हम बाकायदा, जिनको अगर कोरोना वायरस का, तो उनको क्वारंटीन भी करें और क्वारंटीन करने के बाद बाकायदा अगर कोई बीमार है तो उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है। इस वक्त 3 हस्पताल हमने मुकम्मल तौर पे तैयार कर रखे हैं। एक मुजफ्फरगढ़ के अंदर अस्पताल है तैयब अर्दोगान, जहाँ 250 बेडेड हॉस्पिटल है, और अपना PKLI लाहौर के अंदर जो तकरीबन 400+ बेडेड हॉस्पिटल है, और इसी तरीके से कोई तकरीबन 250 बेडेड हमारे यूरोलॉजी का, उसमें 50 बेड्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि वी हैव शिफ्टेड इन वेंटिलेटर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिस तरह देखा जा रहा है कि आपको पता है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जैसा इटली के अंदर एक बहुत बड़ा तादाद लोग जो हैं वो इंतकाल कर रहे हैं और लोगों के मसले मसाइल बन रहे हैं, और उसकी यही वजह थी कि उन्होंने क्लोजर डिले किया था। जब कम केस आए थे तो उन्होंने जो रोकथाम करनी थी मूवमेंट के अंदर, आया स्कूल बंद करने हैं, हमने कॉलेजेस बंद करने हैं, जो इज्तिमा हो रहे हैं उनको बंद करना है, उसके लिए बाकायदा उन्होंने उसको, उनका ये ख्याल है कि उनकी डिले की वजह से फिर उसका फैलाव ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से एक हमारी टेक्निकल कमेटी बनी हुई है जिसकी सरबराही है तो मेरे नहीं अंडर, लेकिन अंडर सुपरविजन इस वक्त हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं नबील साहब, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। और कल तक हम बाकायदा एक अपना वो जो मैप है कि अगर खुदा न खास्ता इतने केस आएँ और फलां जगह आए तो हमने क्या क्या बंद करना है, और अगर इससे बढ़ जाएं तो फिर और कौन से मज़ीद इक़दाम उठाए जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे कल हमने बाकायदा कैबिनेट को ये सारी अपनी प्लान दे देनी, जिसके मुताबिक फिर आगे एक्शन ली जाएगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
وہ یہ ہے کہ آپ کی وسادت سے آج سامعین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل ایمرجنسی کرونا وائرس کے لیے پنجاب میں ڈکلیئر ہو گئی ہے. لوگ اس چیز کو نان سیریس بالکل نہ لیں. جو اقدام کہتے ہیں آپ کو اٹھانے کے لیے، خاص طور پہ آپ کی پرسنل ہائیجین، ہاتھوں کو دھونا، گریز کریں ہاتھ ملانے سے، کوشش کریں کہ بار بار صابن سے آپ ہاتھ دھوئیں، چہرے کو آپ اپنا ہاتھ نہ لگائیں. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور آپ کو جہاں بھی اطلاع ملے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ٹریول کر کے آیا مریض اور اس نے ابھی تک اپنا رپورٹ نہیں کیا، تو میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ ضرور کی جائے. یہ جو حفاظتی تدابیریں ہیں اسی سے بہت بڑی روک تھام ہو سکتی ہے. ان نیسیسریلی جو موومنٹ ہے بغیر وجہ کے گھر سے نکل کے سیر سپاٹے پہ جانا، یہ ساری کرنی جو ہے اس سے گریز کیا جائے. جتنی کم موومنٹ ہوگی اتنے کم چانسز ہوتے ہیں اس وائرس کا پھیلنا. آئے گی جب وائرس کم سے تو پھر پھیلنے کا سپیڈ جو ہے اس کو ہم نے اس لیے سلو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، خدا نہ خواستہ آئے تو پھر کم سے کم اتنے مریض جن کو ہم ہر روز ڈیل کر سکیں. تو یہ دس از ایکچولی دا پروٹوکال وچ از فالوڈ آل اوور دا ورلڈ کہ جب کوئی ایسی وائرل انفیکشن، ایسی کوئی ایپیڈیمک آتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول اس طرح کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ پراپرلی ڈیل کر سکیں جہاں ہاسپٹلس کا تعلق ہے. تو اس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب نے آلریڈی اس وقت رابطے میں ہیں اپنے سارے کمشنرز، اپنے سارے ڈپٹی کمشنرز پہ. تو پورے پنجاب کے اندر اس وقت الرٹ جو ہے اس کے اوپر چلا گیا ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی جتنی روک تھام کر سکیں. اور اس کے اندر میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے الیکٹرانک میڈیا ہمیں بہت ہیلپ کرے گا. لیکن یہ میں دوبارہ بتانا چاہ رہی ہوں، ایمرجنسی کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کی ہے، لوگوں کو اس چیز کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور کوشش کریں کہ پبلک سپیسز میں کم سے کم جائیں. جان صاحب اس سے مزید چیف سیکرٹری صاحب ایڈمنسٹریٹو میجرز ایڈ کر ایک منٹ جنوبی پنجاب میں کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، 3 بجے تھوڑا بلٹن شروع ہو جائے گا. اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سپرویژن میں، ان کی قیادت میں. آپ کو علم ہے اس بات کا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کا مطالبہ یہ زور پکڑ رہا تھا اور 2 پارٹیاں جو برسر اقتدار رہیں پچھلے 10-15 سالوں میں، انہوں نے اس مطالبے کو صرف اپنے الیکشن سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا. اور جب وہ اقتدار میں آئیں ان کو 2/3 اکثریت بھی ملی، خصوصاً نون لیگ کو وفاق کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی 2/3 اکثریت حاصل تھی. لیکن انہوں نے جنوبی پنجاب کی وہ 3.5 کروڑ عوام اور وہ 11 اضلاع کی عوام کے جن سے وہ وعدہ کر کے آتے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کے علیحدہ صوبہ بنائیں گے، وہ ان کو مایوس کرتے رہے. اس دفعہ تحریک انصاف نے جو اپنی کمپین چلائی تھی اس میں اس کا وعدہ تھا اور بڑا کلیئر ان کا جناب یہ اعلان تھا کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے تو انشاءاللہ ہم جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کے حوالے سے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کریں گے. بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ وفاق کے اندر اور صوبے کے اندر ہمیں 2/3 میجارٹی دور کی بات، سادہ اکثریت بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہمیں ملی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اپنے اس وعدے کے حوالے سے سچے تھے، کھرے تھے. انہوں نے اکتوبر کے اندر، اکتوبر 2018 میں ایگزیکٹو کونسل فار کریشن آف ساؤتھ پنجاب یہ کریٹ کی، اس کو اسٹیبلش کیا اور اس وقت سے لے کے اب تک اس کے کئی اجلاس ہوئے، اس کی کئی سب کمیٹیاں بنا دی گئیں مالی اور انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے. اور اب کل 11 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی زیر صدارت اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر پارلیمنٹ میں ہم بل لے کر آئیں گے، ترمیمی بل لائیں گے اور اس بل کو 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور تقریباً سب کا یہ نعرہ ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کو اون کرتی ہے اور نون لیگ بھی اس کو اون کرتی ہے. تو طے یہ ہوا کہ ہم یہ بل لے کر آئیں گے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3.5 کروڑ عوام کو انتظامی طور پہ، مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ سکون فراہم کرنے کے لیے کہ جو ہمیشہ تخت لاہور کا تانا جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے ان کے دانشور ہوں، ان کے سیاستدان ہوں، ان کے رائٹرز ہوں، ساؤتھ پنجاب کے پوئٹ ہوں، ان کے جناب شاعر ہوں، کوئی ہر مکتبہ فکر کے افراد جنوبی پنجاب کے ہمیشہ یہ رونا روتے تھے کہ جتنے فنڈز ہیں
وہ اندرون پنجاب کے اندر یا شمالی پنجاب کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کر دیے جاتے ہیں, ادھر لگا دیے جاتے ہیں, اسپینڈ کر دیے جاتے ہیں, اور جنوبی پنجاب محروم رہتا ہے. اور جنوبی پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لاہور کے سیکٹریٹ کے اندر آنا, اور اس قسم کے بیسیوں جو ہے وہ انتظامی اور معاشرتی اور معاشی جو ہے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو کل عمران خان صاحب کی زیر صدارت یہ فیصلہ ہو گیا, جس میں سردار عثمان بزدار صاحب نے ایک بنیادی رول پلے کیا پی ٹی آئی پنجاب کی حکومت نے, اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ ترمیمی بل آئے گا. 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم اس کو منظور کروائیں گے, نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لے کر. پھر سینٹ کے اندر یہ منظور ہوگا, اور دین پنجاب کے اندر بھی اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کروا کر ہم وہ وعدہ پورا کریں گے, اور وہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہم نے کیے شروع میں ہی ہماری حکومت نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنوبی پنجاب کا نام استعمال کیا جاتا تھا, لیکن ان کے لیے عملی طور پہ کوئی اقدام نہیں ہوتا تھا. پچھلے آپ کے جو 5-10 سال لگاتار جو وزیر اعلیٰ رہے, وہ ہر سال جو ہے وہ 25%, 20%, 22% بجٹ تو رکھ دیتے تھے جنوبی پنجاب کے لیے, لیکن جب آپ کا مالی سال ختم ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اس میں سے بھی 50% سے کم جو ہے وہ لگتا تھا. باقی 50% جو ہے وہ بہانی جو ہے وہ کسی نہ کسی اورنج لائن ٹرین میں اور میٹرو پروجیکٹس میں اور اندرون پنجاب اور آپ کے پل اور آپ کے بائی پاس اور یہاں پہ اندرون پنجاب اور شمالی پنجاب میں لگ جایا کرتا تھا. اور ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کا پنجاب کا 8% یا 10% بجٹ بھی جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں سپینڈ نہیں ہوتا تھا. اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پراپر ایک ان ریٹن قانون بنا کر یہ طے کر دیا گیا کیبنٹ کی طرف سے کہ 35% بجٹ ہے جو جنوبی پنجاب کے لیے ایلوکیٹ ہوگا, اور طے کر دیا گیا کہ وہ 35% صرف جنوبی پنجاب میں ہی ایلوکیٹ لگے گا. اس کے علاوہ کسی اور جگہ صوبے کے لاہور ہو, راولپنڈی ہو, گجرانوالہ ہو یا کوئی بھی ضلع ہو, جنوبی پنجاب کے علاوہ جو ہے نا کہیں اور پہ جو ہے نا اس کو سپینڈ نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلا تو یہ فیصلہ کیا گیا, اور اس کے اوپر من و ان ابھی تک جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. دوسری چیز, 3 ارب روپیہ بجٹ کے اندر اس کی پروویژن اسمبلی کے اندر رکھی گئی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے لیے, اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جنوبی پنجاب کی عوام سے کیے گئے وعدے کے حوالے سے مخلص ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں. وہ ڈرامے بازی نہیں کر رہے پرانے سیاستدانوں کی طرح, پرانے حکمرانوں کی طرح, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح صرف الیکشن سٹنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے. اس میں ہمارے جنوبی پنجاب کے جتنے وزراء ہیں, چودھری سمیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر اختر صاحب بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ جتنے وزراء ہیں انہوں نے بھی بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے مرکزی لیڈر بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, جہانگیر ترین صاحب ہمارے مرکزی لیڈر ہیں, ان کا بھی ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا افیکٹو جو ہے رول رہا. اب سچویشن یہ طے ہوئی ہے کہ نیا صوبہ بننے تک انشاءاللہ 1 اپریل کو ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل سیکٹری, اس کی ایڈیشنل چیف سیکٹری, ان کے جناب تعیناتی ہوگی. ایک بہاولپور بیٹھیں گے اور ایک ملتان بیٹھیں گے. اور جب یہ پروسیس جو لیگل پروسیس ہے پارلیمنٹ کا, اسمبلیوں کا, یہ سارے کا سارا مٹیریلائز ہو جائے گا, ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, اس کے بعد جو اسمبلی اسٹیبلش ہوگی اس اسمبلی کے پھر ممبران خود فیصلہ کریں گے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر, اس کا دارالحکومت, اس کا مرکز جو ہے وہ کہاں پہ ہونا چاہیے, ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا, تاکہ آپس کی جو پہلے بھی بہانہ بنا کر نام نہاد خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتے تھے اس جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے مطالبے کو پورا کرنے کے حوالے سے کہ جناب کنسنسس نہیں ہو رہا کہ بہاولپور بنایا جائے یا ملتان بنایا جائے, حالانکہ دیر از اے ول دیر از اے وے, جہاں پہ اور جہاں پہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کا حل نکل آتا ہے, اور حل اب نکل آیا ہے. بڑے اچھے انداز سے پی ٹی آئی کی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہاولپور اور ملتان میں ایک جگہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کا آفس ہوگا اور اس کے ساتھ ان کی جتنے سب آرڈینیٹر ان کا جتنا سٹاف ہے, اور ایک جگہ پہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کا ہوگا. اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت جنوبی پنجاب کی عوام کی محرومیوں کو دور کرنے کے حوالے سے انتہائی مخلص ہے, اور انشاءاللہ
अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये सारी चीज़ें जो है वो मटेरियलाइज होंगी और जनूबी पंजाब की आवाम की वो ख्वाहिश जो बहुत पुरानी है वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाएगी। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं सिर्फ साउथ पंजाब की चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। इसके अंदर हमारे जो 2 कमेटीज़ बनी थी जिसने इसके ऊपर काफ़ी डिलिब्रेशंस की थी और इनिशियली डिसाइड हुआ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट पहले फेज़ में जाएंगे और एक एडिशनल आईजी होगा, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा। उसके नीचे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूँ जिनके स्पेशल सेक्रेटरीज होंगे, जिसमें PND डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, होम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लोकल गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर है, फूड डिपार्टमेंट है, प्राइमरी हेल्थ है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ है, हायर एजुकेशन, फॉरेस्ट, इरिगेशन, CNW और पब्लिक हेल्थ। ये वो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पहले फेज़ के अंदर वहाँ पे दफातर कायम किए जाएंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सेक्रेटेरिएट के अंदर। इसी तरह एडिशनल IG जो पुलिस के होंगे उनकी एक पूरा वहाँ पे सेक्रेटेरिएट कायम होगा और इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी और जो IG पंजाब हैं वो अपनी जो उनको रिक्वायर्ड पावर्स हैं उनको डेलीगेट कर दी जाएंगी ताकि लोगों को इधर ना आना पड़े और चीज़ों के फैसले जो हैं वो उधर वहाँ पे साउथ में हो जाए। इसके अंदर एक और जो चीज़ है जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थी उसके ऊपर भी हमने 2 अपनी टीम बनाई ट्रांजिशन की, जो कि एक को हेड किया हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, एक को हेड किया रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने और इसकी एक रिक्वायरमेंट निकाली कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें पोस्टों की। कुछ पोस्टें जो हैं वो यहाँ से हम फिलहाल जब ये सेक्रेटेरिएट 1 जुलाई से शुरू होगा तो वहाँ पे हम बाय ट्रांसफ़र कर देंगे और जो रिक्रूटमेंट होगी वो उसके बाद जो है वो 1350 पोस्टें जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जो कि कुछ एग्जिस्टिंग स्टाफ से की जाएंगी और कुछ नई भर्तियाँ होंगी। और इसके अंदर जो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इसके अंदर वो जो है वो 3.5 बिलियन की कॉस्ट है, जो कि इस वक्त हमने कैलकुलेट की है। इसमें थोड़ी ऊपर या नीचे जो है वो उसके ऊपर हो सकता है। साथ ही जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG डेजिग्नेट जो होंगे उनकी पोस्टिंग जो है पहले वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगी ताकि वो लोग अपने जो है ट्रांजिशन जो उनकी होनी है अपने स्टाफ की, जगहों की, बिल्डिंग्स की, दफातर की, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक एक्सरसाइज हुई है, वो डेजिग्नेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG जो हैं वो उसके ऊपर अपना काम कर देंगे। इनका काम बेसिकली ट्रांजिशन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है, लॉजिस्टिक प्लान उन्होंने बनाने हैं अपने, और इसी तरह जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं और बजट है उसकी अप्रूवल है। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे वज़ीर तवानाई हैं, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, ये कुछ बात करेंगे, फिर उसके बाद सवाल जवाब होगा। भाई मैं मुख्तर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, जो समीउल्लाह साहब बैठे हैं, हम अपनी जमात के कायदीन के दिली तौर पर मशकूर हैं कि जिस तरह पिछले दहाइयों से ये प्रोसेस चल रहा था तो उसकी तरफ ये पहला कदम उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना फ़ैसला थोपा नहीं है, हमारी लीडरशिप ने हमारी कंसेंसस के साथ वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और ये भी फ़ैसला नहीं किया कि दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा मुल्तान हो या भावलपुर हो, वहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो जो मुनासिब समझते हैं अपना फ़ैसला खुद कर लेंगे। तो मैं सिर्फ अपनी जमात के कायदीन का उस इलाके के खित्ते के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये सवाल कि आपकी तरफ से मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान किया गया। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, आपकी तरफ से मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान किया गया और ऐसे वक्त में जब आपको डॉक्टरों की सपोर्ट की ज़रूरत थी और ऐसे वक्त में एक बिल आपकी हुकूमत ने पास किया है जो डॉक्टरों की बिल के खिलाफ है, उसके ऊपर वो सरापा एहतजाज है। आज लाहौर हाईकोर्ट उस पर इज़हार बर्मी किया गया है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी हैं उनको कल तलब भी किया गया है। तो जब डॉक्टर सड़कों पर होंगे तो कैसे मेडिकल इमरजेंसी को आप मीट करेंगे? मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो गलतफहमी क्रिएट की जा रही है कि उनके साथ बातचीत नहीं की, नेगोशिएट नहीं किया गया। तो 4 मीटिंग तो लॉ मिनिस्टर साहब ने की और लॉ मिनिस्टर साहब ने 4 मीटिंग पिछले 2 दिन के अंदर, और जिसमें हमारे जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी थे उनके साथ बात करके बाकायदा उसके बाद सेटल हो के जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की वो अमेंडमेंट्स डाल के
مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی خواہشات بھی ساری پوری ہو جائیں اس کے باوجود وہ جلوس نکالنے کی کوشش کریں. جہاں تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تعلق ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ ان لوگوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کورٹ کے اندر کہ آئندہ یہ اسپتال نہیں بند کریں گے, اور انہوں نے پرسوں سروسز اسپتال کچھ دیر کے لیے بند کیا تھا جس کی وجہ سے ان پہ کنٹیمپٹ لگی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت جو ڈیولپ ہوئی ہے 90% ڈاکٹرز جو ہیں وہ بالکل اس ٹانس میں ہیں کہ وہ ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے. ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کو ہیلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ پنجاب کے اندر چیف سیکرٹری صاحب اور لا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ سر یہ ذرا واضح کیجیے گا کہ 2 مہینے بعد بجٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے, آپ نے سب تجاویز معاملے ہوئی ہے, پی آئی ڈی اور 2 اس پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت آپ 1 اپریل سے ایک الگ سیکریٹریٹ وہاں بنانے جا رہے ہیں اور سیکریٹریٹ میں انیشل سٹیج پہ آپ نے اے سی ایس اور اے آئی جی دونوں کی وہاں پوسٹنگ کرنے جا رہے ہیں. کس طریقے سے وہاں پر آپ بجٹ کو کس طریقے سے آپ بائیفرکیٹ کریں گے کہ وہاں پر اگلا پورا فائنینشیل ایئر جو ہے اسے میٹ کیا جائے؟ اور یہ تو سی ایس اور دوسرا سر اگر آپ کی گورنمنٹ جیسا آپ نے خود انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ آپ کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ آپ سمپل میجورٹی سے یہ بل پاس کروا سکے, تو کیا یہ جو باقی کے 3 سال ہیں یہ سیکریٹریٹ پہ ہی چلے گا یہ سارا کچھ, یا اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی اپروول آ جاتی ہے پنجاب اسمبلی سے یا سینٹر سے آ جاتی ہے تو الگ سے اسمبلی کی کنسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار تو الیکشن کے بعد ہی دیا جائے گا؟ اس پر تھوڑا کلیئر دیجیے گا. میں یہ آخری جو آپ کا حصہ ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. تو آخری میڈم 6 ہوئی تھی وہاں پر کیسز ڈیٹا سعودیہ میں 6 کے 8, انہوں نے عمرہ سسپینڈ کر دیا اور ایرانیوں نے نماز سسپینڈ کر دی. آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے جا رہی ہیں اور لاہور میں 1.5 لاکھ سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے, آپ اجتماع کیوں نہیں رکوا رہے اس وقت؟ پہلے میں گزارش کر دوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم اسمبلی سے یہ کس طرح پاس کروائیں گے جبکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں گے سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی, کیونکہ بادی النظر میں اس وقت جو نظر آتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس سلسلے میں کنسنسس ہے. تو ہم اس کنسنسس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کر چلیں گے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے یہ اپنا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. سر آپ ایک منٹ جواب دینے میں اسمبلی کی کیا پوزیشن ہو, لیجسلیچر اب کروا جاتے ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی کروا جاتے ہیں آپ سر آپ وقت آنے دیں, وقت آنے پہ یہ تمام فیصلے ہوں گے. اگر ہم نے اسی ٹینور میں یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسی اسمبلی کی مرضی سے ہوگا, اور جو اسمبلی جو فیصلہ خود کرے گی اسی کو امپلیمنٹ اسی اسمبلی نے کرنا ہے. جی جو آپ نے بجٹ کی بات کی, بجٹ میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. وہ اس واسطے بیکاز جو ساؤتھ کا جو بجٹ ہے آلریڈی جیسے رنگ فینسز پر ہی 35% کیا ہوا ہے اور وہی محکمے ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور جو وہاں کی جتنی بھی مین پاور ہے اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ریسورسز ہیں وہ اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے صرف. سو وہ اس کے اوپر اتنا پرابلم نہیں ہوگا. اٹ ول اونلی بی دی ایکسپینڈیچر جس میں سیکریٹریٹ نے بننا ہے, اور اس کو آلریڈی کیٹر اس سال بھی کیا ہوا ہم نے اور اگلے سال کے بجٹ میں بھی کیٹر کیا ہوا. جی ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں. کرونا کے حوالے سے میڈم پوچھا تھا میں نے آپ سے جی اور اس کے بعد واصف آپ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز اور کلچرل ڈے بھی ہم منا رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹس میں. جی آپ بالکل صحیح, آپ کو میرا خیال ہے آپ نے شروع میں ساری بات میری سنی نہیں. میں نے کہا آج میڈیکل ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ نبیل صاحب کام کر رہے ہیں کہ ہم نے کس وقت سب کچھ روکنا ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹائم لائن بن رہی ہے. ہمارے پاس وائرولوجسٹ ہیں, ہم نے باقاعدہ ایکسپرٹس اکٹھے کر کے ان کو یہ بتایا ہے کہ اتنے کیس آئیں تو ہم نے کیا روکنا ہے, اتنے کیس آئیں تو کیا روکنا ہے, اور وہ انشاءاللہ کل اس کی ٹائم لائن جو ہے مکمل ہو جائے گی. اس وقت کیونکہ الحمدللہ اس وقت پنجاب میں کوئی کیس سامنے نہیں ہے, لیکن ہم میڈیکل ایمرجنسی اس لیے ڈکلیئر کی ہے کہ پاکستان پنجاب کی کوئی دیوار تو ہے نہیں کہ پنجاب کے اندر نہیں آئے گا, کیونکہ جب آپ گیا سندھ کے اندر ہے تو چانسز یہ ہیں کہ یہاں بھی آ جائے گا. تو
تو ہم ہر قسم کی پریکاشنری میجرز لے رہے ہیں اور لوگوں کو مینٹلی تیار کر رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ارائز ہوئی تو پھر ڈراسٹک سٹیپس بھی لیے جائیں گے، جو ڈراسٹک سٹیپس ان کی صحت کے لیے لیے جائیں گے. ایک سیکنڈ بیٹا ذرا ایک سیکنڈ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تک کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں نا، اس سلسلے میں صرف 2 منٹ کے لیے چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کون سی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کس کا کیا کام ہے، کیا ہو رہا ہے، اور جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح رائے ونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے اس سلسلے میں کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے اقدامات کیے. 2 منٹ کے لیے سر، 2 منٹ سر. آپ بات سن سر بات سن. تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں ابھی میڈم نے آپ کو بتایا 2 ہماری کمیٹیز تھیں جو کہ ہماری بنی تھی، جس میں ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے ہماری. ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں اور وہ اس چیز کا تعین کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے تھریش ہولڈ کیا ہوگا کہ کتنے آپ کے منیمم جو ہیں پیشنٹس آئیں گے، تو اس کے اوپر کچھ انتظامات ہمیں کرنے پڑیں گے، جس کے اندر ہم جو ہے جیسے دوسرے شہروں کو ہم ملکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی چیزیں کی گئی، اور اس کے اندر جو ہے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیولی انگیج ہے چائنیز کونسلیٹ کے ساتھ بھی اور چائنیز ایمبیسی کے ساتھ بھی، کہ ان کی گڈ ایگزامپل جو ہے ان کو کیسے یہاں پہ فالو کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر جو جیسے ہی ہمیں تھریش ہولڈ پتہ لگے گا 8 پیشنٹ 10 پیشنٹ 20 پیشنٹ، کہ اس کے اوپر پھر ہم نے کیا اقدامات اور کرنے ہیں، اس کا ایک ڈیٹیل پلان ہے جو کہ آلریڈی بنا لیا گیا ہے، جس کے اندر دوسری کمیٹی جو ہے ہماری وہ راجہ صاحب کے نیچے ہی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جو لا منسٹر ہیں، جس میں ہماری فوڈ سیکورٹی کی چیزیں ہیں، جس میں لاجسٹک کی چیزیں ہیں، اور دوسرے جو عام اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں فوج کے لوگ بھی ہیں، جس کے اندر ان کے آرمی میڈیکل کور کے لوگ بھی ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں اس چیزوں کو جائزہ لے رہے ہیں. یہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جو یہاں پہ پبلک کے جو اجتماع ہو رہے ہیں، جو کہ رائے ونڈ کا ذکر کیا، PSL کے میچز کا آپ نے ذکر کیا، جیسے میڈم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی اللہ کے فضل سے کوئی ایسی سچویشن پنجاب کے اندر نہیں آئی ہے جس کے اندر ہم یہ بولیں کہ ہم نے ایسی پبلک گیدرنگز کو بند کر دینا. یہ جو پبلک گیدرنگز کو روکنا اور اس کے اوپر ان کو بند کرنا، یہ جو ہے وہ جیسی ہمیں کل صبح اس کی رپورٹ آئے گی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی کی، اس تھریش ہولڈ کے اوپر ہمیں اگر کوئی ایکسٹریم اقدامات لینے پڑے تو وہ ہم کریں گے. زائرین کا آپ نے پوچھا، جتنے زائرین آئے تھے وہاں سے ان تمام کو اسکرین کیا گیا. پرائمری ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان تمام لوگوں کی لسٹیں ہمیں FIA سے حاصل کی، اور کچھ ہمارے تقریباً 800 زائرین ہیں جو کہ اس وقت آفتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو 14 دن کا کوارنٹائن کر کے ان کی ٹیسٹنگ کے بعد وہ ادھر آ رہے ہیں. جی واصف یہ بتائیے گا، اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا ہے، ابھی انہوں نے جو وزیر اطلاعات سندھ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ ٹائم میں جنہیں 1500 جو زائرین ہیں سندھ میں آئے ایران سے، ان میں سے 20 جو 15 سے زائد جو اس کے کرونا وائرس کے کنفرم کیسز نکلے. اسی دورانیے کے اندر پنجاب کے اندر تقریباً 4000 سے زائد جو زائرین آئے ہیں وہ یہاں پر پہنچے، لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی کیس سامنے نہیں آیا. یا تو آپ کی جو اسکریننگ ہے وہ ناقص ہے، اس میں پراپر طریقے سے اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، یا اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے جی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، جیسے ابھی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے، جتنے زائرین پنجاب میں آئے ان 3700 زائرین کی باقاعدہ اسکریننگ کی گئی، جو مشکوک تھے ان کا ٹیسٹ کیا گیا. اس لیے یہ میں بتا رہی ہوں کہ ہم بالکل ہر چیز کے اوپر وی آر کیپنگ ویری اسٹرکٹ آئی آن اٹ، اور یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا. زائرین کی جو آپ نے ذکر کیا، ہم نے زائرین کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا، یہاں تک کہ جو چائنیز ہمارے ادھر اس وقت پنجاب کے اندر جس میں کوئی تقریباً 3000 ہیں، ان سارے چائنیز کے بھی ٹیسٹ ہم کروا چکے ہیں. اپنی طرف سے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر بندہ اسکرین ہو، اور جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جو ابھی وہاں باقاعدہ کوارنٹین ایک پوری ڈیولپ کی گئی ٹی جی خان کے اندر، کہ اگر تفتان سے جو لوگ اگر آتے 14 دن سے پہلے تو ہم نے ان کو وہاں کوارنٹین کر کے، اور جب تک ان کے 14 دن پورا مکمل نہ ہوتے اور ان کے ٹیسٹ نہ ہوتے ہم نے ان کو آگے نہیں نکلنے. عمران بھٹی صاحب، اس کے بعد آپ سے سوال ہے میرا. آپ کہتے تھے کہ چانگا مانگا کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ کے اراکین مل رہے ہیں اور رابطے میں بھی ہیں، تو آپ لوگ بھی اب چانگا مانگا کی سیاست کے فالوور بن گئے ہیں؟ نہیں، اس کی
ذرا پیچھے محرکات بھی دیکھ لینا. اب بیچارے قیادت لیس لوگ کدھر جائیں گے؟ ان کے پاس قیادت دونوں، وہ تو اپنی قیادت کو بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے ان کی قیادت کا اپنا قصور ہے اس میں کہ قیادت اویلیبل ہی نہیں ہے، اس لیے آگے پیچھے لوگ پریشان پھر رہے ہیں. اس کا میں ایڈ کر دوں، ایک منٹ جج صاحب، ایک منٹ صاف چلی شفاف چلی تو وہ میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دیکھیں آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں اور آپ کو ہسٹری ساری پتہ ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست اور ہر شعبے کی لیڈرشپ کو خریدنے کی پالیٹکس جو ہے وہ آل شریف نے شروع کی تھی. اور زیادہ دور نہیں جاتے ہم 85 میں آپ سے پوچھوں گا کہ 2008 سے لے کے 2013 تک یہ نام نہاد خادم اعلیٰ کی جو حکومت رہی ہے یہ کس کے سر پہ تھی؟ یہ یونیفیکیشن بلاک کے سر پہ تھی، جس کے 60 سے 65 ممبرز ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب کے اور عطا محمد ملیکہ صاحب کی قیادت میں کاف لیگ کا مینڈیٹ چرا کر انہوں نے جناب 5 سال انلیگل حکومت کی. ہم نے یہاں پر کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا یہاں. اور ایک بات سنیے، میں آپ کو بتاؤں، آئین اور قانون کے مطابق فلور کراسنگ وہ ہوتی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب، اسپیکر کا انتخاب اور فنانس بل کے اوپر اگر کوئی اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو اور پالیسی کے برخلاف ممبر ووٹ دیتا ہے تو وہ فلور کراسنگ ہوتی ہے. اب بات بالکل ٹھیک ہے نشاد ڈھا صاحب نے، خود آپ جا کے ملے ایم کیو ایم کے ساتھ، خود آپ جا کے ملے پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کرے تو رام لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاء اللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ. آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھو تھو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہ تو کوئی یہاں پر فلور کلاسنگ کروائی ہے عثمان بزدار صاحب نے، نہ ہم نے کوئی یہاں پہ فارورڈ بلاک بنایا ہے. دوسری بالکل ٹھیک کہا راجہ بشارت صاحب نے، کدھر جائیں وہ لوگ؟ خود تو وہ بھاگ گئے ہیں، خود تو پتلی گلی سے جو ہے وہ باہر نکل گئے ہیں اور وہاں سے پیغام دینے لگے ہیں کہ ساڑا سجنا دور ٹھکانا سا مڑ کے پھر نہیں آنا، تو سا روندیا رہنا سا مڑ کے پھر نہیں آنا. تو یہ ممبران کیا کریں بیچارے؟ ممبران فنڈ مانگتے ہیں، ممبران جناب اپنے حلقے کی عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے، انہوں نے ووٹیں لینی ہیں. تو جناب ہم نے کسی قسم کا آئین اور قانون پنجاب حکومت نے عثمان بزدار صاحب نے نہیں توڑا. جیسے ایک ملاقات کی ہے اس کے اوپر ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور آپ کے حمزہ شہباز صاحب اس طرح کے اشارے اور اس طرح کے اشارے روزانہ آ کے اسمبلی کے باہر کر کے کہتے تھے کہ اب ہم جناب نون لیگ کے دروازے اور کھڑکیاں کھولنے لگے ہیں. تو میں آپ کو یاد ہے میں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ کبھی بھی حمزہ شہباز صاحب، فرزند اعلیٰ صاحب، کبھی غلطی نہ کیجیے گا اپنی کھڑکیاں اور دروازے نون لیگ کی کھولنے کی. جس دن کھولیں گے اس دن آپ کے سارے پنچھی اڑ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مڈھیر پہ بیٹھ جائیں گے. تو جناب ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا. انہوں نے نشاد ڈھا صاحب اور جو ممبران ہیں انہوں نے اپنے حلقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس ملاقات کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آخری سوال میرا سوال ہے راجہ بشارت صاحب سے کہ صوبہ پنجاب میں 45,000 لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ بنیادی صحت میں کام کر رہی ہیں اور عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے. تو ڈائن کٹر کا خاتمہ کیا منسٹر صاحبہ نے بھی اس کے لیے کوشش کی. تو اب ان کے اسکیل اپگریڈیشن کی قانون سازی ہو رہی ہے اور سچی صاحب نے بھی بڑی محنت کی اس کے قانون سازی کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو راجہ صاحب آپ کے پاس وہ قانون سازی کے لیے آئی ہوئی ہے، تو اس کا بتا دیں کہ ان کی جو قانون سازی ہے اسکیل اپگریڈیشن کی وہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیں آپ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی موو کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے رولز بنائیں گے. تو ہمارا تو ایک پروسیجر میں عرض کرتا ہوں، ہمارا ایک پروسیجر ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس میں آئی ہے، وہاں سے کلیئر ہو کے کیبنٹ میں جائے گی، اس کے بعد اسمبلی میں لے جائیں گے. رانا وحید صاحب آخری سوال. رانا وحید صاحب، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کورونا سے بچنے کے لیے جو اکوپمنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ملا. آپ لوگوں نے ایک طرف میڈیکل ایمرجنسی بھی کریٹ کی بھی، ڈاکٹر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں تک ماسک بھی نہیں. اس پر بتائیے گا. دوسرا سمی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت نے حکومت نے گندم باہر سے منگوا رہی ہے اور ایک طرف سے کسانوں سے آپ لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے کہ اتنی گندم خریدی جائے گی. تو کیا وہ کسانوں سے آپ خرید پائیں گے؟ کیونکہ جب گورنمنٹ کے پاس آلریڈی ہوگی تو اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ کیونکہ ٹی ٹی دل نے بھی حملہ کیا اور اگلی دفعہ کا آپ لوگوں کو کیا منظور؟ پہلے ڈاکٹر صاحب ہے. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، یہ چیز بہت دفعہ پہلے آخری سوال ہے بتائی جا چکی ہے کہ جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ آلریڈی سب ہاسپٹلس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جا چکا ہے. امپورٹنٹ ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ پنجاب میں ابھی کوئی ایسا مریض نہیں آیا. جو سسپیکٹڈ پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے جو ڈاکٹرز ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا سیمپل بھی لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہن کے جاتے ہیں. اب یہ تو اس وقت according to the conditions which are developing اسی طرح ہوگا.
اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس کوئی ایسا مریض نہیں ہے, اور جو آئسولیٹڈ یونٹس ہیں ان کا جتنا عملہ ہے اس کے پاس پروٹیکٹیو اکوپمنٹ موجود ہے, ماسک بھی موجود ہیں, گاگلز بھی ہیں, باقاعدہ پراپر پروٹیکٹیو. جی چوئی سمیع اللہ صاحب آخری ایک چوئی سمیع اللہ صاحب. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں, آج کے دن تک تو جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, پنجاب نے نہ تو ایک گندم کا دانہ ایکسپورٹ کیا ہے اور نہ ہی ایک دانہ گندم کا ابھی تک امپورٹ کیا ہے. باقی اللہ کرے حالات بہتر ہیں, انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے پروکیورمنٹ کا ٹارگیٹ